صحابہ کرام کے کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کی اولاد نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے یہی درس دیا، ظالموں تم جس کو زندگی سمجھ رہے ہو یہ موت ہے، جس طرح دنیا میں جینے کو تم زندگی سمجھ رہے ہو یہ موت ہے، حقیقی زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں مر جانا ہے، وہاں اپنی زندگی لٹاؤ پھر حقیقی زندگی پاؤ۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے اس دولہے کا نام ہے جس کی آج شادی ہوئی، رات کو اپنی دلہن لے کر کے آئے ہیں، حجلہ عروسی میں شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں، مشرکین دشمنوں نے حملہ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں نکل پڑو۔ رات کے وقت ہی حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اٹھ گئے۔ کوئی کر سکتا ہے یہ پہلی رات کا دولہا؟ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں کہ ساری دنیا کچھ بھی کہے، لیکن وہ رات تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری سب سے قیمتی رات ہے، ساری دنیا سے وہ کٹ کر کے جینا چاہتا ہے۔ میاں ہندوستان میں بھی نہیں، اب آسٹریلیا میں جانا ہے، شادی ہوئی ہے نا، وہ دنیا سے دور جانا چاہتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ لیکن وہ مدینے کا دولہا کیسا تھا جس کے کانوں میں صرف ایک بار حضور کی ندا پہنچی تو اپنی ندیلی دلہن کو چھوڑ کر اٹھا اور کہا، میری شریک حیات اگر تم چاہو تو طلاق لے لو یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، میں جا رہا ہوں، اب اس بستر پر نہیں سو سکتا، اب اس بستر پر نہیں سو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی پاک کی بات آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات کو قربان کرنا۔ طبیعت تو چاہتی ہے کہ بستر پر سوؤں، یا نماز کے لیے نہیں اٹھتے، وہ حنظلہ تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستر چھوڑ کر اٹھے تھے، ہاں میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ پاؤں پکڑ کے رونے لگ جائے، کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کرنے جا رہے ہو، کہاں ابھی ابھی لا کر کے کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو، نہیں، وہ خاتون مدینہ تھی، مدینے کی وفادار خواتین میں سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیے، اللہ حافظ، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں جا رہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر جا رہے ہیں، آپ جائیں، اگر آپ صحیح سلامت لوٹ آئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹ پائے تو بھی میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ گئے حضرت حنظلہ اور میدان احد میں شہید بھی ہوئے، میدان احد میں شہید بھی ہوئے۔ ان کی بات میں اکثر یاد بھی کرتا ہوں، میرے عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جب رات میں اٹھے تھے تو ان پر غسل واجب تھا، اپنی بیوی سے بستر سے اٹھے تھے تو غسل واجب تھا، اتنی دیر بھی اپنے گھر پہ ٹھہرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ غسل کر لوں، دوڑتے ہوئے اسی حالت میں شریک جہاد ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کہیں نہانے میں دیر ہو گئی تو میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ خواہشات کی قربانیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لائف کون نہیں چاہتا، جینا کون نہیں چاہتا، لیکن ان صحابہ نے بتایا کہ حضور پاک کے نام پر اگر دنیا وار دو گے تو اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رکھے گا، ویسے بھی تو مرنا ہے نا ایک نہ ایک دن، کب تک جیو گے، کب تک جیو گے مجھے بتاؤ، کسی نہ کسی دن تمہاری زندگی کی شام ہونی ہے، یا تو تمہیں بیماریاں جکڑ لیں گی، یا تو پھر کسی ظالم کے شکنجوں میں پھنس کر کے مرو گے، یا بھی یہ بیماریاں پھیلی کب کس کے گھر پر آئے، دوپہر میں تو دسترخوان پر بیٹھا تھا، شام میں پتہ چلا قبرستان میں ہے، حالات ہے، رات کے وقت اچھے خاصے بات کر رہے تھے، کل کی صبح پتہ چلا کہ نہیں ان کا لاشا جا چکا ہے، اچانک موت تو عام ہو چکی ہے، جانا تو ہے ہی ہے دنیا سے، تم ہزار چاہ کر کے بھی اپنی لائف کو ایکسٹینڈ نہیں کر پاؤ گے، ایک منٹ کے لیے بھی بڑھا نہیں سکو گے،
جب یہ یقین ہے تو میرے عزیزوں ان خواہشات کے پیچھے اپنی لائف برباد کرنے سے تو بہتر ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کل اگر عزت کسی کی ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب ہمیں پتا ہے وہاں چلنے والا ہے، ایک ہی لہرانے والا جھنڈا ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تو کیوں نہ دنیا میں ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کی اقتدا کریں۔ دنیا تمہیں آج جکر کر کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، یہ گناہوں کی لذت کتنی ہوتی ہے، ایک کھجلی کے برابر ہے۔ گناہ کرنے والے جوان سے میں پوچھتا ہوں آج پارٹی کے لیے تو نے کتنی تیاریاں کی، پیسے جمع کیے، ادھر ادھر سے حرام ہو کہ حلال ہو سب جمع کیا، دوستوں کو جمع کیا، پارٹی کیا، کتنی دیر کرے گا، کتنی دیر کرے گا؟ رات میں ناچا گایا، شراب پیا، ختم تو ہو گئی، رات تو چلی گئی، لیکن تم نے اپنی زندگی میں اور اپنے ایمان پر جو دھبے لگائے وہ موت تک کہاں جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی رات میں تم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کر لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کھجانے کے وقت کھجلی اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو جلن پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ گناہوں کی کیفیت کھجلی کی طرح ہے، کھجانے کے وقت صرف اچھا لگے گا۔ گناہوں کی لذت بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن گناہ کر کے جب بندہ نکلتا ہے اس گناہ سے تو یہ موت تک یہ گناہوں کے دھبے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کی بات ہے، جنت میں ایک شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے نجات پا کر کے آیا تھا، دوزخ میں ڈالا گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، اور وہاں سے نجات پا کر کے آیا، جنت میں آیا، لیکن جنت میں آنے کے بعد بھی اس کی پیشانی پر ایک کالا دھبا تھا، ہر جنتی دیکھ کر اسے پہچان رہا تھا میاں دوزخ سے آئے ہوئے، دھبا وہاں پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی گناہوں کا ایک دھبا قائم ہی رہ گیا، اور وہ اپنے آپ کی شرمندگی وہاں پر بھی محسوس کر رہا ہوگا، کاش میں اپنی مختصر سی زندگی کو گناہوں کے اڈے پر نہ گزارا ہوتا۔ شفاعت مصطفیٰ کے بعد جنت تو ملی ہی ہے، لیکن کالا دھبا تو نہیں جاتا۔